تصویر شوق ساگر، ہم بنائیں گے ایک نئی تصویر شوق ساگر، ہم تخیل کے مجدد ہیں، ہم تخیل کے امام۔ السلام علیکم ناظرین، گڈ مارننگ، گڈ نون، گڈ نائٹ، گڈ ڈے، بخیر راگلے، سلام، نمستے، اور سناؤ سجنوں کی حال چال ہے۔ ہمارے ناظرین دنیا کے جس حصے میں بھی ہیں ان کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں۔ ناظرین، شناخت، تعلیم، روزگار، جی ہاں، شناخت، تعلیم، روزگار کی ضرورت حضرت انسان کے کرۂ ارض پر وجود پانے کے ساتھ ہی نہ صحیح، لیکن بدلتے وقت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں سانس لینے والا انسانی وجود ان تین اکائیوں کے گرد گھومتا ہے۔ اور اگر سمجھیں کہ کسی بھی انسان کو قدرت نے اگر کسی ایک حص یعنی کہ ہماری جو حواس خمسہ ہیں ان میں سے کسی ایک حصے بھی محروم کر دیا تو سمجھے کہ وقت کے گھومتے پہیے نے اسے کوسوں دور چھوڑ دیا اور وہ صدیوں پیچھے پتھر کے دور میں چلا گیا، اور پھر اپنے آپ کو پتھر کے دور میں خود کو صدیوں کے پیچھے محسوس کرتے ہوئے وہ اپنی شناخت تلاش کرتا رہے گا۔ اور تعلیم اور روزگار تو شاید کوئی خواب خیال ہیں۔ تو ناظرین، بنجارن ٹی وی کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور آپ کی میزبان عمرانہ کومل اس وقت ایک ایسے ادارے میں موجود ہے جو بصارت سے محروم جبکہ بصیرت کے نور سے مالا مال، من الظلمات النور، یعنی کہ اندھیروں سے روشنی کی جانب کی آیت کی حقیقت کی صورت میں ترجمہ اور تشریح کرتے ہوئے ہم سب کے اور تمام دنیا کے سامنے ہیں، اور ایک ایسا پیراہن جستجو، سفیر معجزات اور نقیب تجلیات کی مانند ہستی، عقاب اسکول فار دا بلائنڈ، آزاد جموں و کشمیر، میرپور کے بانی و روح رواں پروفیسر الیاس ایوب صاحب کی وجد کی رنگینیوں کا حقیقی نخلستان کہیں تو بے جانا ہوگا۔ جی ناظرین، یہ ادارہ عقاب اسکول فار بلائنڈ چاروں طرف پہاڑوں اور منگلا جھیل کی آغوش میں ایک ایسا دبستان ہے جس کی مثال دنیا میں شاذ و نادر ہی ملے گی، اور ایسی برگزیدہ ہستی جس کا تعارف انسانیت اور انسانیت کی معراج کے لیے اپنی انا قربان کرنا اور ہر لمحہ شناخت، تعلیم، روزگار کی تسبیح کا دانہ دانہ گراتے ہوئے اپنی آنکھوں کے گھپ اندھیرے سے آگے بڑھنے اور آگے ہی بڑھتے چلے جانے کی روشن راہیں تلاش کرنا، اور ان راہوں پر پاؤں پاؤں چلتے قدموں، گھاؤ گھاؤ سیتے زخموں، ٹٹول ٹٹول تلاشتے ہاتھوں، بصیرت سے محروم بچے بچیوں کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھنے اور انہیں شناخت، تعلیم، روزگار فراہم کرنے کے عزم کو یقین کے ساتھ منزل کی جانب بڑھنے والے آزاد جموں و کشمیر ایسوسی ایشن آف بلائنڈ کے بانی اور روح رواں و قائد پروفیسر الیاس ایوب کے ادارہ میں موجود ہیں۔ ناظرین، میں تعریف نہیں بلکہ اس حقیقت کا اعتراف کر رہی ہوں کہ میں نے اس ادارہ عقاب اسکول میں گزشتہ 2 دن رہ کر دیکھا ہے، اور ان 48 گھنٹوں کے دوران میں نے ذاتی طور پر زندگی کا معنی پا لیا ہے۔ وہ زندگی ناظرین، وہ زندگی جسے ہم اہل بصارت، ہم دیکھنے والے لوگ بیشتر اوقات اپنی خود ساختہ محرومیوں سے اندھیر نگری بنا لیتے ہیں، وہ زندگی جسے ہم اپنے قدموں اور اپنی مایوس کن مفروضوں سے اپنے ہی جیتے جی اپنی قبر بنا لیتے ہیں، وہ زندگی جسے ہم اپنی اناؤں کی اٹکل سلیب میں سمو کر خود کو مجسم بت بنا لیتے ہیں، وہ زندگی جس کو ہم آنکھیں رکھنے کے باوجود، ناظرین، جس کو ہم آنکھیں رکھنے کے باوجود سب کو نظر انداز کرنا اپنی فہم، فراست اور تدبر بنا لیتے ہیں، لیکن یہاں اس ادارے عقاب اسکول فار بلائنڈ میں بصیرت نہیں چلتی، عقاب اسکول میں زبردستی دھونس نہیں چلتی، بلکہ یہ ادارہ عقل سلیم، متوانع نظری
تفہیم و تدریس و بلاغت کا ایک ایسا بقائے نور ہے ناظرین، ایک ایسا بقائے نور ہے جس سے اگر ہم اپنی امید کی بجھی شمع کو روشن کر لیں تو ہمارا جیون جگمگ جگمگ کر اٹھے۔ ناظرین، یقیناً اب آپ ہی بےتاب ہوں گے کہ اس مرد آہنگ آزاد جموں و کشمیر کے شہر میرپور کے عظیم سپوت سے بات کرنے کے لیے اور ان کے خیالات جاننے کے لیے اور ان کی زبانی ملاحظہ فرمائیں، تو ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اب ہم پروفیسر الیاس ایوب صاحب کی جانب بڑھتے ہیں اور ان سے ان کے خیالات کا اور انہوں نے جو اپنے بچپن میں جیسے ہوش سنبھالا اور یقیناً آنکھیں کھولی اور آنکھیں کھولتے ہی انہوں نے کیا محسوس کیا اور کس طریقے سے انہوں نے زندگی کے نشیب و فراش کو اپنے محسوسات میں محسوس کیا، اس کے حوالے سے جانتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو ہم سر آپ کو بہت بہت آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری ٹیم کو میزبانی کا شرف بخشا اور ہمیں یقین جانی ہے، یہ کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے کہ ہم نے بہت کچھ سیکھا آپ سے، آپ کے ادارے سے۔ آپ کے ایک ایک بچہ جو ہے وہ واقعی فہم و تدبر سے مالا مال ہے۔ تو سر تھوڑا سا اپنے بچپن پہ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ آپ نے جو ہے ہمارے ساتھ اپنی زندگی کی چند قیمتی ساتیں جو ہیں وہ بسر کی، ان بے نور بچوں کے ساتھ بسر کی۔ جہاں تک میرے بچپن کا تعلق ہے کہ میں پیدائشی طور پر ہی بصارت سے محروم ہوں، اور جب میں نے زندگی کی شاہراہ پر چلنا شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ زندگی اتنی آسان ہے نہیں جتنی کہ بیان کی جاتی ہے، اور پھر ایسے انسان کے لیے کہ جو شروع سے ہی بصارت سے محروم ہو۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت نے مجھے ایسے والدین عطا کیے تھے کہ جو تعلیم سے مالا مال تھے، اور ان کا مطمع نظر تھا کہ بصارت تو ایک کیمرے کی مانند ہے، اگر ایک بچے کے اندر بصیرت ہے تو وہ یقیناً علم کے نور سے آراستہ پیراستہ ہو سکتا ہے۔ تو چنانچہ انہوں نے مجھے بچپن سے ہی کوشش کی کہ میری تعلیم جو ہے وہ شروع ہو۔ 5ویں 6ٹھی کلاس تک جو ہے وہ میں عام بچوں کے ساتھ پڑھتا رہا، اور پھر جو ہے میں لاہور اسپیشل بچوں کے ادارے میں چلا گیا، جہاں پہ میں نے بریل سیکھی۔ بریل اپنے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ لوئی بریل ایک فرانسیسی آدمی تھے جنہوں نے یہ زبان ایجاد کی تھی جو انگلیوں سے ٹچ کر کے جو ہے وہ بصارت سے محروم لوگ پڑھتے ہیں۔ یہ زبان جو ہے 1840 کے قریب مارز وجود میں آئی تھی۔ تو چنانچہ اس زبان میں یہ ایک رسم الخط ہے جس میں میں نے اپنی تعلیم کو آگے بڑھانا شروع کیا، کیونکہ اس سے پہلے تو میں صرف حافظے کی مدد سے زبانی چیزیں یاد کیا کرتا تھا اور پھر ٹیچر کو سنا دیتا تھا، لکھ نہیں سکتا تھا۔ لیکن جب یہ رسم الخط جو ہے وہ میری زندگی میں آیا تو میں اپنا معافی الضمیر جو ہے وہ تحریر کی صورت میں بھی پیش کر سکتا تھا۔ تو چنانچہ پھر میں لاہور رہا، پھر واپس آ گیا یہاں پہ میٹرک، اور پھر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جہاں پہ آج میں بطور استاد کام کر رہا ہوں، یہاں پہ میں نے فرسٹ ایئر میں داخلہ لے لیا اور گریجویشن یہاں سے میں نے کی۔ پھر میری خوش بختی ہے اور میں ہمیشہ نازاں ہوتا ہوں کہ میں جو ہے وہ گورنمنٹ کالج لاہور میں پھر چلا گیا، اور وہاں پہ گورنمنٹ کالج لاہور میں ایم اے انگلش لٹریچر کے اندر جو ہے وہ میں نے کیا۔ پھر میں نے اپنا جو ہے وہ پروفیشنل کیریئر شروع کیا۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں پہلے اپنے آپ کو سٹیبل کروں، تو چنانچہ میں نے 1997 میں آزاد کشمیر میں بطور لیکچرر ان انگلش جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دیے، تاکہ ہم ایسے معاشرے میں جو ہے وہ جی رہے ہیں کہ جہاں پہ آپ کو خیر کے کاموں میں بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں، خیر کے کاموں میں بھی بہت زیادہ رکاوٹیں جو ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں۔ تو میں نے کوشش کی کہ میں لوگوں کو بتا سکوں کہ یہ میں نے کوئی دکان نہیں کھولی، بلکہ حقیقی معنوں میں جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کے لیے کچھ کرنے کے لیے جو ہے وہ عزم کیا ہے، اور اس کے لیے میں نے پہلے اپنے آپ کو سٹیبل کیا، پھر اپنا جو ہے وہ پروفیشنل کیریئر شروع کیا، اور پھر جو ہے دوسری جو میری سماجی مصروفیات ہیں
वो हकीकी मानों में शुरू हो गई थी। बहुत अच्छा प्रोफेसर साहब, लेकिन यहाँ फिर एक हम दुनियादार किस्म के लोग हैं, एक दुनियादारी वाला ही सवाल कि जैसे आपका, क्योंकि इंसान के बचपन की शौक और सोच और विजन कुछ और होता है, जब 5 साल के बाद हो जाता है वो फिर सिर्फ अपने बारे में सोचना शुरू हो जाता है, फिर वो ऊपर बढ़ता है, फिर वो कहता है नहीं अब तो मेरी फैमिली की भी मसरूफियात है, मेरे पास तो टाइम भी नहीं है, मेरे पास नौकरी भी है, अब मैं किसी का क्यों सोचूं। तो जब आपके पास मुलाजमत भी थी, आपका माशाल्लाह से घर भी था, फैमिली थी, फिर आपके जहन में कि कैसे ख्याल आया कि आपने सिर्फ इनफरादी नहीं बल्कि इज्तिमाई सोच सोचनी है, और जो अकाफ एसोसिएशन है और स्कूल है उसकी दागदार कैसे डाली, जरा उस पर नजर डालिएगा। जब मैं पैदा हुआ और मैंने तालीम शुरू की तो उस वक्त जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग थे इनके लिए बड़े चैलेंजेस थे। माशरती रवैये सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि हमारा माशरा ये तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं था कि बसात से महरूम लोग जो हैं ये भी कुछ कर सकते हैं। और फिर हमारे लोगों ने जो स्पेशल लोग हैं इनको स्टिग्मेटाइज कर दिया था, इनके तरह तरह के नाम रखे हुए थे इनकी तजलील करने के लिए। मैं अक्सर एक मिसाल दिया करता हूँ कि एक आम है उसका नाम है लगड़ा, हालांकि उसका नाम कुछ और भी रखा जा सकता है। तो हमने सिर्फ इसलिए रखा है कि जो स्पेशल लोग हैं इनकी तजलील की जाए, इनकी हौसला शिकनी की जाए। तो इस तरह की और बहुत सारी इस्लाहात जो हैं वो किताबों के अंदर मौजूद हैं, अंदाजा जाने बसंत की बहार और बहुत सारे हैं। तो मैं सबसे बड़ा चैलेंज जो था वो माशरती रवैया था। और फिर कुरान की तफहीम से मुझे ये पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है वो कहा है कि असल जो बसीरत है, जो नूर है वो दिल में है, आंखों में नहीं है। और फिर कुरान ने ही मेरी जो है वो रहनुमाई की कि जी अगर आप इल्म हासिल करेंगे तो इल्म वाला और बे इल्म जो है वो बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, तो चुनाचे मेरे वालिदैन ने जो है मुझे तालीम दिलाई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं तो अब अल्हम्दुलिल्लाह बारोजगार हूँ, मेरे फादर जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, मेरी माशी ज़रूरत को इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझसे ये सवाल पूछेंगे कि जी मैंने आपको इतनी सलाहियत दी है, इल्म का नूर दिया है, तो आपने इसका इस्तेमाल क्या किया। तो चुनाचे इस एहसास और इस खौफ के पेश नज़र और फिर मेरा मतला नज़र ये था कि जब मैंने तालीम शुरू की थी तो उस वक़्त वतन अजीज़ में जो माजूर लोग थे ये भीख मांगने के अलावा कुछ नहीं किया करते थे। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे इलाके के लोग जो हैं, बच्चे जो हैं, ये भीख मांगने वाले ना बने बल्कि भीख देने वाले बने। और भीख देने वाले उसी सूरत में बन सकते हैं कि ये इल्म के नूर से आरास्ता पे आरास्ता हो सके। चुनाचे इस एहसास के साथ कि मुझे खुद अल्लाह ने बसारत जैसी अजीम नेमत से महरूम करके इल्म जैसी अजीम तरीन नेमत से माला माल कर दिया है, मैं अपने खित्ते के जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, जो बसारत से महरूम लोग हैं, इनके लिए कुछ अमली जो है वो काम कर सकूं। सुभान अल्लाह। तो इसी एहसास के तहत जो है ये मैंने पहले नॉन प्रॉफिट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शुरू की अकाब के नाम से। अकाब दरअसल जो है वो आज़ाद कश्मीर एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड का एब्रीविएशन है। तो शुरू में जो है हमने ये काम शुरू किया, लोगों के पास गए, लोगों को ये बावर करवाने की कोशिश की तो कि स्पेशल लोग जो हैं ये भी माशरे के कारआमद शहरी बन सकते हैं, ये भी जो है वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात थे, बल्कि मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि मैंने जब वादी गुरबत में कदम रखा था दूर तक याद वतन आई थी समझाने को कि ये बड़ा मुश्किल काम है, कठिन काम है, हौसला शिकन काम है, हौसलों को पस्त कर देने वाला काम है। इसमें बहुत सारी कुर्बानियां चाहिए होती हैं, अना की कुर्बानी चाहिए होती है, आपको बाज़ औक़ात अपने वक़ार और इज़्ज़त की कुर्बानी देनी पड़ती है। लेकिन मेरा टारगेट ये था, मेरी नज़र ये थी कि इन सारी कुर्बानियों के बावजूद अगर हम एक भी बसारत से महरूम जो बच्चा है उससे कशकोर छीन सकें तो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी।
بہت اچھا. اور آپ کی یہ جو پوری کی پوری گفتگو ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ کسی ایک زندگی کے نظریاتی تھیسس سے، مقالے سے، اور اگر ہم اس کی فائنڈنگ کی طرف جائیں تو ہمیں آپ کی کامیابیوں کی صورت میں بہت زیادہ اس کی مثالیں ملتی ہیں جو آنے والے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہے. ناظرین، اسی گفتگو کے ساتھ ہم بریک لیتے ہیں، اور بریک میں تو آپ نے کہیں بھی نہیں جانا، کیونکہ بریک میں آپ کو اسی اسکول کا، اسی ادارے کا جو ہے وہ ایک مکمل ڈاکومنٹری دیکھنے کو ملے گی. تو اگلی ویڈیو کا آپ نے بالکل خیال رکھنا ہے، اور ہمارے بریک میں آپ اس ادارے کی ایک ڈاکومنٹری دیکھیے گا. ملتے ہیں بریک کے بعد. میں عزم و یقین کا مسافر ہوں، میں روشنی ہوں، تاریکی میں اجالا ہوں، من الظلمات الی النور کی تعبیر ہوں. اس کام میں آپ کو بہت ساری قربانیاں دینی پڑتی ہیں. سب سے بڑی قربانی یہ ہے کہ آپ کو اپنی انا کی قربانی دینی پڑتی ہے. آپ ان نابینا بچوں کی خاطر دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں. میرپور آزاد کشمیر میں بصارت سے محروم بچوں کے لیے قائم عقاب اسکول کا یہ سفر سن 2000 میں شروع ہوا. آج یہ منصوبہ بین الاقوامی حیثیت کا حامل ہے. عقاب اسکول میں اس وقت 150 کے قریب بچے جو ہیں وہ زیور تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو رہے ہیں، اور اس وقت تک عقاب اسکول سے فارغ التحصیل طلباء و طالبات کی تعداد جو ہے وہ 120 ہے. ایک ہی خاندان کے 4 5 بہن بھائی جو ہیں وہ بصارت جیسی عظیم نعمت سے محروم ہیں. ہم 3 بہن بھائی بلائنڈ ہیں. میں پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. میرے خیال میں زندگی دوسروں کے لیے جینے کا نام ہے. عقاب کا نصب العین شناخت، تعلیم اور روزگار ہے. اللہ کے فضل و کرم سے ایک استاد، ایک طالب علم سے شروع ہونے والا یہ سفر آج کامیابی اور کامرانی کے کئی سنگ میل عبور کر چکا ہے. یہ ادارہ جو ہے بلا شبہ ایک گوشہ عافیت ہے. پہلا طالب علم شاہد سہیل ظفر آج یہاں بطور استاد پڑھا رہا ہے. اپنے لیے تو انسان ہر کوئی کرتا ہے، لیکن دوسروں کے لیے کام کر کے دکھانا اسے ہی زندگی کہتے ہیں. معاشرے میں نابینا بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ بھی آپ لوگوں کی طرح ہیں. تعلیم، تربیت اور ان کی جتنی بھی جائز ضروریات ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں، اور بالکل فری آف کاسٹ جو ہیں وہ پوری کی جاتی ہیں. آزاد کشمیر میں اسپیشل بچوں کا پرائیویٹ جو ہے وہ سب سے بڑا ادارہ ہے. ویسے تو میرے خواب بہت زیادہ ہیں، مگر میں کرکٹر ہی بننا چاہتا ہوں بڑا ہو کر. لوگوں نے جو ہے وہ دل کھول کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اس میں مقامی ڈونرز بھی ہیں، اس میں برطانیہ میں موجود جو تارکین وطن ہیں، بالخصوص میرپور کی کمیونٹی. میں خود جو ہے وہ سال بھر متحرک رہتا ہوں. میں اسلامک اسٹڈی میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں. میں اور میری چھوٹی بہن ہم لوگ بلائنڈ ہیں، اور میں بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں. عربک ٹیچر بننا چاہتا ہوں. اس وقت تک 30 کروڑ سے زیادہ جو ہے وہ فنڈز جنریٹ نہ صرف ہوئے ہیں بلکہ ان کا استعمال بھی منایا جا چکا ہے جب سے ادارہ جو ہے وہ معرض وجود میں آیا ہے، یعنی 2000 سے، جس میں اسکول کی بلڈنگ ہے اور ہاسٹل کی بلڈنگ ہے، اس کے اندر فرنیچر ہے، اور پھر باؤنڈری وال ہے، اور پلے گراؤنڈ کا ابتدائی کام ہے. فیز 2 جو ہے اس کے اوپر پچھلے سال کام شروع ہوا تھا. پلے گراؤنڈ جو ہے وہ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. گراؤنڈ بن چکی ہے، لیولنگ ہو چکی ہے، گھاس لگ چکی ہے، اور اب جو ہے وہ پچز بن رہی ہیں. گراؤنڈ کے ارد گرد بچوں کی سیفٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ریٹیننگ والز جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں. بچوں کے لیے ایک اور چھوٹا پارک بنایا جا رہا ہے جس میں بچوں کے لیے رائڈز ہوں گی. کرنیں بن کر اندھیروں میں پھیلیں گے، ہم ہر دل میں زندگی بن کے اتریں گے. ایک مسجد کا پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا ہے
یہ مسجد جو ہے بریڈفورڈ کی ایک عظیم خاتون مرحومہ رخسانہ صادق کے نام پہ جو ہے وہ بن رہی ہے. تقریباً 1 کروڑ اور 91 لاکھ کے اخراجات متوقع ہیں. بیسمنٹ میں لائبریری اور مسجد کا زیریں ہال ہوگا، اور مسجد کا جو بالائی ہال ہے اور مین ہال ہے وہ رخسانہ صادق جو ہیں ان کے اہل خانہ اس کو مکمل کروائیں گے. یہ ڈیوائس آربٹ کہلاتی ہے. اس میں بریل آؤٹ پٹ آتا ہے. جو ڈیٹا آپ لکھتے ہیں وہ بلائنڈ لکھ سکتے ہیں، اور میموری کارڈ بھی سیف ہو جاتا ہے، اور بعد میں آپ کسی بھی امبوزر یا کمپیوٹر کے ساتھ ٹچ کر کے اس کو ٹیکسٹ میں بھی لے سکتے ہیں، اس کو موبائل کے ساتھ کنیکٹ کر کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. بلائنڈ لوگ ہیں، وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ سب ہونی چاہیے. ہمارا جذبہ اپنی جگہ موجود، ہمارا عزم اپنی جگہ موجود، لیکن جب تک ڈونیشن کا حصول نہ ہو اس وقت تک کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا. میں تمام دیکھنے والوں سے یہ التماس کروں گا کہ جب بھی کبھی میرپور تشریف لائیں وہ ضرور اس ادارے کو وزٹ کریں. بلکہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ یقیناً یہ ادارہ جو ہے وہ گوشہ عافیت ہے. جو اگر آدمی کو پریشان ہے، کوئی آدمی جو ہے وہ اپنے مسائل میں الجھا ہوا ہے، وہ اپنا قیمتی لمحات جو ہے وہ بے بسر بچوں کے نام کرے گا، تو یقیناً وہ یہاں آ کے عافیت محسوس کرے گا. اگر آپ کی نیت خالص ہے، اگر اخلاص ہے، اگر للہیت ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ آپ کو نیک کام سے روک ہی نہیں سکتی. میری آنکھیں میری تصویر میں ہے، سبھی کچھ دیکھتی ہے، ہمیشہ مسکراتی ہے. میرا جی چاہتا ہے کوئی لمحہ مجھے تصویر کر جائے. میری آنکھیں ہر منظر کو سہنا سیکھ جائیں. ویلکم بیک ناظرین. بلجاگن ڈاٹ ٹی وی کی میزبان عمرانہ کومل آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور یقیناً آپ نے بریک میں اکا پبلک اسکول کی جو ویڈیو ہے، جو ہماری ڈاکومنٹری ہے، وہ آپ نے ملاحظہ کی ہوگی، اور یقیناً اس سے آپ کی سوچوں کے بہت سارے دریچے کھلے ہوں گے. اور ابھی تک بھی آپ یقین کریں کہ میں خود اسی سحر میں مبتلا ہوں. سوالوں کے تو ایڈوانس سوالوں کے ہمیں بہت سارے جواب اس ڈاکومنٹری میں مل گئے. ہم پروفیسر الیاس ایوب صاحب سے بس ایک اختتام پر جو یہی بات کرتے ہیں کہ ہمارے دنیا بھر میں کہیں رات ہے، کہیں دن ہے، کہیں روشنی ہے، کبھی اندھیرا ہے، وہاں کے تمام ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ آزاد جموں کشمیر کی دھرتی کے اس سپوت کا پیغام دنیا کے نام کیا ہے وہ ہم جانتے ہیں. جی سر. میرا پیغام جو ہے وہ قرآن کا پیغام ہے. قرآن نے قسم اٹھا کے کہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، وقت عصر کی قسم کہ ہم سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ خسارے میں ہیں. اور پھر اللہ نے کہا کہ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خسارے میں نہیں ہوں گے. اور وہ کون سے لوگ ہیں؟ اللہ نے کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وہ لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے جو ایمان لائیں گے اور عمل صالح کریں گے. اور عامل الصالحات سے کیا مراد ہے؟ میرا ہمیشہ یہی پیغام ہوتا ہے کہ یقیناً نماز عمل صالح ہے، یقیناً روزہ عمل صالح ہے، یقیناً حج عمل صالح ہے. لیکن ناظرین، سامعین، میں آپ کی توجہ اور جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں. مجھے اس آیت کا مطلب یہ سمجھ آتا ہے کہ عامل الصالحات سے مراد یہ ہے کہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں ہم اس کی آنکھیں بن جائیں. عامل الصالحات سے مراد یہ ہے کہ جس کے ہاتھ نہیں ہیں ہم اس کے ہاتھ بن جائیں. عامل الصالحات سے مراد یہ ہے کہ جس کی زبان نہیں ہے ہم اس کی زبان بن جائیں. تو میں آپ تمام لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آئیے اور عامل الصالحات کی عملی تصویر بنیے. بصارت سے محروم بچوں کی، بصارت سے محروم بڑوں کی، بصارت سے محروم خواتین کی آنکھیں بنیے، اور معاشرے کے اندر انہیں ان کی زندگی باطلی کے احسن بسر کرنے میں اپنا کردار ادا کریں. بہت شکریہ سر. ہم پروفیسر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے، ویسے تو سر نے یہ کہا کہ ہم نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہے. سر آپ یقین جانیے کہ جب ہم یہاں آئے ہیں تو ہمارا وقت قیمتی ہوا ہے.
اور ہم آپ سے رخصت ہونے جا رہے ہیں تو لگتا ہے کہ ہم پھر جو ہے نا وہ کوڑیوں کے بھاؤ بکنے والے ہیں نا. تو سر کا پیغام آپ نے سنا اور عمل صالحات کی بات کی, تو میں تھوڑا سا اس بات کو بھی کہنا چاہوں گی کہ تقریباً 25 سال سے میں اسپیشل بچوں کے ساتھ اپنے سب ان معاشرے کے بہن بھائی جو ہیں, تو میں نے ایک ہی بات سوچی اور ایک ہی بات دیکھی کہ ہم جب باہر کسی کو دیکھتے ہیں نا تو ہم پھر بھی ترس کر لیتے ہیں, لیکن اکثر اوقات, سر آپ میری بات کو سیکنڈ کریں گے, کہ ہر تیسرے گھرانے میں جو بچے ایسے پائے جاتے ہیں والدین ہی بچوں کو کاؤنٹ نہیں کرتے. جب کوئی بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں تو یہ نہیں بتاتے کہ ہمارے گھر میں نابینا بچے کتنے ہیں, ہمارے گھر میں کسی معذوری کا شکار بچے کتنے ہیں. بہن بھائی بتاتے ہوئے اپنے گھر میں کسی بھی معذوری کو تھوڑی سی حد تک محسوس کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہمارے گھر کا کوئی فرد ہے, پہلے ہم اس کو بھی تسلیم کریں, ہم اس کو بھی عزت دیں, ہم اس کو بھی وقار دیں, اور جب ہم کہیں جائیں تو ہم اپنے بہن بھائی کو اپنے ساتھ اسی طریقے سے سربلند کر کے لے کر جائیں کہ جیسے اگر کسی نے مجھے عزت دینی ہے تو میرے بھائی کے ساتھ, میری بہن کے ساتھ, میری اولاد کے ساتھ عزت دے, ورنہ اللہ حافظ. آپ یقین کیجئے گا کہ آپ کو اس کا بہت زیادہ ریگارڈ ملے گا. جس فیملی میں کوئی ایسا بچہ ہوتا ہے وہ سب کا بہت لاڈلا ہوتا ہے. خدا را آپ ایسے بچوں کو اپنا لاڈلا بھی بنائیں. اور ویسے تو اس ادارہ اور اس ادارے کے روح رواں کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے ناظرین, لیکن اس پروگرام کا اختتام میں اپنے ایک کلام سے کرنا چاہ رہی ہوں, آپ کی اجازت سے. سر آپ کی اجازت سے پیش خدمت ہے, اشعار کی صورت میں ہے. عرض کیا ہے, کھڑی پیر نگری کی نظر لگتا ہے, کھڑی پیر نگری کی نظر لگتا ہے, میاں محمد بخش رحمت اللہ کا اشر لگتا ہے. سعادت, ریاضت, عبادت یا عنایت اپنے والدین کی نیکیوں کا اجر لگتا ہے. کھڑی پیر نگری کا نظر لگتا ہے, میاں محمد بخش کا اشر لگتا ہے. آہم جذبے جس کے عقاب عزم, آہم جذبے جس کے عقاب عزم, ایمان پہم یقین کامل تنظیم نظم, مان گئے جس کی صلاحیتیں عرب و عجم, الیاس ایوب آزاد کشمیر کا نور چشم. کھڑی پیر نگری کی نظر لگتا ہے, میاں محمد بخش کا اشر لگتا ہے. کہ ایک پیغام ہمیں کرنا ہے زد و عام, کہ ایک پیغام ہمیں کرنا ہے زد و عام, پکارتے ہیں عقاب سکول کے در و بام. آئیے آئیے آگے آئیے آگے آئیے, ہمارا ساتھ دیجیے, راحت پائیے راحت پائیے. کھڑی پیر نگری کی نظر لگتا ہے, میاں محمد بخش کا اشر لگتا ہے. عقاب اسکول کے ہر بچے کی آپ کو دعوت ہے, یہاں محبت سوگات چاہت ہی چاہت ہے. آئیں عقاب اسکول میں ایک در بنائیں, آئیں عقاب اسکول میں ایک در بنائیں, جنت ارض کشمیر میں اپنا گھر بنائیں, اپنا گھر بنائیں. کھڑی پیر نگری کی نظر لگتا ہے, میاں محمد بخش کا اشر لگتا ہے. سعادت, ریاضت, عبادت یا عنایت اپنے والدین کی نیکیوں کا اجر لگتا ہے, اجر لگتا ہے. رب رکھا آمین. ناظرین اللہ حافظ.